بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ زندگی بھر کام آنے والے کچھ آسان سے ٹوٹکے شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل A to Z اردو ٹاک کو سبسکرائب کر لیجئے، شکریہ۔ نمبر 1، برسات کے موسم میں اکثر نمک دانی میں پڑے نمک میں سیلن ہو جاتی ہے۔ اس میں 4 یا 5 چاول کے دانے ڈال دیں، نمک نمی سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 2، اکثر لوگ جب بھی کوئی چیز فرائی کرتے ہیں تو تیل کی گرمائش کا اندازہ نہیں کر پاتے۔ ایک صاف سٹک احتیاط سے پکڑ کر تیل کے درمیان کھڑی کر کر دیکھیں، اگر بلبلا نہ بنے تو تیل فرائی کے لیے تیار ہے۔ نمبر 3، انڈوں کو ابالنے کے بعد ان کا پانی ضائع مت کریں بلکہ اپنے پودوں میں ڈال دیں، ان کی نشو و نما میں حیرت انگیز اضافہ ہوگا۔ نمبر 4، آم کھانے کے بعد کچی لسی یعنی تھوڑے سے دودھ میں زیادہ پانی ڈال کر پینے سے بھی آم ہضم ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، ناخن کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے ان پر لہسن کے جوے کو چھیل کر روزانہ رگڑیں۔ نمبر 6، کپڑے پر سے سرخ روشنائی کے داغ دور کرنے کے لیے اسے دہی سے دھو لیں تو سرخ داغ دور ہو جائیں گے۔ نمبر 7، گوندے ہوئے آٹے کو محفوظ رکھنا ہو تو اسے دودھ کی صاف خالی تھیلی میں رکھ کر فریج میں رکھیں، کافی دیر تک یہ آٹا روٹیاں بنانے کے کام آ سکے گا۔ نمبر 8، کپڑے دھوتے وقت 1 چائے کا چمچ گلیسرین ڈال کر دھوئیں، کپڑے سکڑیں گے نہیں۔ نمبر 9، لباس میں بٹن ٹانکنے کے بعد دھاگوں پر 1 بوند بے رنگ نیل پالش ٹپکا دیں، بٹن آسانی سے ٹوٹیں گے نہیں۔ بچوں کے کپڑوں پر یہ عمل لازمی کریں۔ نمبر 10، کیڑے مکوڑوں کو گھر سے بھگانے کے لیے جہاں یہ نظر آئیں اس جگہ پر کافور جلایا جائے تو کیڑے دوبارہ وہاں نظر نہیں آئیں گے۔ نمبر 11، دانتوں میں درد ہو تو جس دانت میں درد ہے اس کے نیچے ادرک رکھ دیں، درد کم ہو جائے گا۔ نمبر 12، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جوتے کی پالش چمکے تو پالش کرنے سے پہلے تھوڑا سا سرکہ ملا دیں، جوتے چمک جائیں گے۔ نمبر 13، جب پودینہ بازار میں وافر اور سستا مہیا ہو تو بہت سا خرید کر، یا اگر گھر کی کیاری میں ہو تو توڑ کر دھوپ میں سکھا لیں، سوکھ جائے تو پسا کالا نمک اور زیرہ ملا کر بند ڈبے میں محفوظ کر لیں، جب ضرورت ہو یہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 14، کارن فلاور دودھ میں ملا کر پیسٹ بنا لیں اور چہرے پر لگائیں، ہفتے میں 2 بار یہ کرنے سے رنگ گورا ہونا لگے گا اور دھوپ سے جھلسی ہوئی جلد بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ نمبر 15، اکثر لوگوں کو سفر کے دوران چکر اور متلی کی شکایت ہوتی ہے، اس سے بچنے کے لیے سفر شروع کرنے سے پہلے سونڈ کا سفوف 2 یا 3 چٹکی لے کر پھانک لیں، اس شکایت میں یہ بہت مفید ہوتا ہے۔ نمبر 16، صابن کی ٹکیوں کے ریپر پھینکیں نہیں، انہیں اپنے جوتوں کی ریک میں رکھ دیں، جوتوں اور موزوں کی بو سے گھر محفوظ رہے گا۔ نمبر 17، سنہرے دھات کے اینک کے فریم پر قدرتی رنگ یا بے رنگ نیل پالش لگائیں، اس طرح کبھی بھی یہ عمل کرنے سے اینک کا سنہری فریم عرصے تک اپنا سنہری رنگ محفوظ رکھے گا۔ نمبر 18، باورچی خانے یا غسل خانے کے سنک یا واش بیسن کو چمکدار صاف کرنے کے لیے اسے مکمل طور پر ٹشو سے ڈھک دیں، پھر کچھ بوندیں پانی ڈال کر 1 چمچ بلیچنگ پاؤڈر ڈال کر آدھا گھنٹہ چھوڑ دیں، اس کے بعد انہیں ٹشو پیپر سے واش بیسن کو رگڑیں، بیسن یا سنک چمک اٹھے گا۔ نمبر 19، سردیوں میں اکثر ہونٹ پھٹ جاتے ہیں، تازہ کچا دودھ ہونٹوں پر روزانہ لگانے سے آرام آ جاتا ہے۔ نمبر 20، سردیوں میں پاؤں کی ایڑیاں پھٹ جائیں تو گلیسرین میں دیسی صابن کے ٹکڑے ڈال کر پھٹی ہوئی جلد میں بھر دیں، سوتی جرابیں پہن کر رات کو سو جائیں، اگلے روز پاؤں دھو لیں، کئی روز رات کو یہ ٹوٹکا دہرائیں، پھٹی ہوئی ایڑیاں بالکل ملائم ہو جائیں گی۔ نمبر 21، بعض اوقات راتوں کو دیر تک سونے یا کسی بھی وجہ سے آنکھوں کے نیچے سوجن سی ہونے لگتی ہے، اس کے لیے سر کے نیچے سے تکیہ نکال دیں اور چائے کا قہوہ ہلکا سا 1 پیالی لے لیں اور اس میں برف کی ڈلیاں ڈالیں، ٹھنڈے قہوے میں روئی بھگو کر ہلکا سا نچوڑ لیں اور آنکھوں پر رکھ کر لیٹ جائیں۔ نمبر 22، پلکوں کو گھنا کرنے کے لیے رات کو سونے سے پہلے کیسٹر آئل روئی کی مدد سے لگائیں اور مہینے بعد فرق دیکھ لیں۔ نمبر 23، بسکٹ خستہ رکھنے کے لیے بسکٹوں کے ڈبے میں اگر شوگر کیوب رکھ دیں تو بسکٹ خستہ رہتے ہیں، تمام نمی شوگر کیوب جذب کر لیتی ہے۔ نمبر 24،
چھری چمچ جیسی چیزوں پر زنگ لگ جائے تو میٹھا سوڈا، سرکہ اور ویم یا جس چیز سے برتن دھوتے ہیں ان تینوں کا مکسچر بنا لیں اور برتنوں پر لگا کر 1-2 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اور پھر پانی سے دھو لیں، زنگ سے نجات مل جائے گی۔ نمبر 25، پائے کی بدبو ختم کرنے کے لیے پائے گلاتے وقت اس میں تھوڑا سا سفید زیرہ، دار چینی اور لونگ ڈال دی جائے تو گھر میں ناگوار مہک نہیں آئے گی اور پائے بھی مزیدار بنیں گے۔ نمبر 26، اکثر قمیض دھلنے کے بعد اس کا کالر پوری طرح صاف نہیں ہوتا، اس کے لیے قمیض دھونے سے پہلے تھوڑا سا شیمپو کالر پر لگا کر رگڑ لیں، پھر قمیض دھو لیں، کالر بالکل صاف ہو جائے گا۔